السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 222 سے 224 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے متعلق۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ اذن ایک طرح کی گندگی ہے، ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا، تو پس علیحدہ رہو، نساء اپنی عورتوں سے، فی المحیض حیض میں، ولا اور نہ تقربوہن اور نہ ان کے قریب جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، یا فائزہ پر جب وہ تطہرن جب وہ غسل کر لیں پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ پس آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، ان اللہ یحب پس بے شک اللہ تبارک محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، توابین بہت توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فأتوا پس آؤ، حرثکم اپنی کھیتی کے پاس، انا شئتم جیسے تم چاہو، وقدموا اور آگے کا سامان بھیجو، لانفسکم اپنے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، انکم بے شک تم کو، ملاقوہ اس سے ملاقات کرنی ہے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو، ولا تجعلوا اور نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضۃ نشانہ، لایمانکم اپنی قسموں کا، ان تبروا کہ تم نیکی کرو، وتتقوا اور گناہ سے بچو یا ڈر جاؤ، متقی ہو جاؤ، وتصلحوا اور اصلاح کر دو، بینہ درمیان ناس لوگوں کے، واللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 222 سے 224 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ اس میں حیض کے متعلق اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، تو اللہ تبارک نے قرآن مجید میں بتایا کہ یہ گندگی ہے، ناپاکی بھی بولا جاتا ہے، اذن کا معنی تکلیف، بیماری، گندگی۔ طبی حیثیت سے جو ہوتا ہے عورت کو ان دنوں صحت کی نسبت بیماری کے زیادہ قریب عورت ہوتی ہے، اور اس حالت میں اس سے جماع کرنا خاوند اور بیوی دونوں کے لیے بیماری کا باعث ہو سکتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود جب کبھی عورت کو حیض آتا تو وہ نہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ گھر میں اس کے ساتھ اکٹھے رہتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماع کے علاوہ سب کچھ کرو، یعنی اس حالت میں خاوند کے لیے عورت کا بوسہ لینا، اس سے چمٹنا، مطلب جماع کے علاوہ سب کچھ جائز ہے۔ اس حالت میں وہ گھر میں رہ کر کھانا پکائے گی، بچے کو دودھ پلانا، غرض گھر کا ہر کام کر سکتی ہے، البتہ مسجد میں جانا اور نماز روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اس حالت میں، یہاں تک کہ جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی۔
فآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یعنی جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے اپنی بیوی کے پاس آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ سے یعنی شرمگاہ میں جماع سے تمہیں منع کیا تھا، اب کیا ہے، اب اس کے پاس جانے کی جو عورت کی جگہ ہے، دوبر کی اجازت نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ اب ہے، یہ تو گندگی والی بات ہے۔ تو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جس کے بارے میں بتایا، اسی ہی طرح چلنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جائے تو وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ تو بہرحال یہ یعنی کچھ نہ کچھ دینا ہے، اگر ایسی غلطی ہو جائے تو کوشش کریں کہ نہ ہو، لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے ہو جائے تو اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ خیرات کریں۔ آیت نمبر 223، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ جب عورت سے اس کی پچھلی جانب سے ہو کر جمع کیا جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، عورتیں کھیتی ہیں، جمع کی جگہ نہیں ہیں، اولاد پیدا کرنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے، لعنتی ہے جو عورت کے پاس اس کی دبر میں سے جائے، یعنی پیٹھ میں سے جائے، عمل کرے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یعنی اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ نیک اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہے۔ بیوی سے صحبت کے وقت نیک اولاد کے حصول کی نیت پھر دعا کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ آیت نمبر 224، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضًا۔ بعض لوگ غصے میں آ کر نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتے، پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے۔ اس آیت میں اس قسم کے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں اس لیے نہ کھاؤ کہ نیکی، پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کروانے جیسے کاموں جو نیک ہیں ان سے باز رہنے کا بہانہ تمہارے ہاتھ آ جائے، کیونکہ غلط جو قسم ہے اس پر اڑے رہنا بھی گناہ ہے، اس کو توڑ دو، کفارہ ادا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب کسی بات پر قسم کھا لو پھر دیکھو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو اس سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔